بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ اپنے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستے سی نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور آن کریں اور ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور مل سکے۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دوا آرڈر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر اور واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیا عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر بڑھایا جا سکتا ہے تو وہ کس عمر تک بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ جو لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو ایڈس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کریں، یا کیپسول استعمال کریں، یا تلا استعمال کریں، آئل وغیرہ، تو اس سے بہت زیادہ 7 انچ 8 انچ 10 انچ کا ہو جائے گا۔ تو یہ سب باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق انفرادی طور پر عضوی تناسل کی جسامت اور بناوٹ میں فرق ہوتا ہے، اور عضوی تناسل کی لمبائی میں بعض مخصوص تحریکوں کے لحاظ سے اضافہ یا کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عام طور پر عضوی تناسل کی لمبائی میں اضافہ اس کے تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آرام اور سکون کی حالت میں عضوی تناسل کی لمبائی ہمیشہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ذہنی تناؤ، ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی کے اثر سے عضوی تناسل سکڑ جاتا ہے۔ مختلف مردوں میں عضوی تناسل کی بناوٹ بھی مختلف ہوتی ہے۔ وجہ موروثی یا ذاتی، جو کہ تیاری کی حالت میں 4 سے 6 انچ تک ہو سکتی ہے۔ اکثر صورتوں میں معمول کی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے عضوی تناسل میں خم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کذیب کی موٹائی کم ہے یا لمبائی کم ہے، تو کئی دفعہ یہ مسئلہ مردانہ ہارمونز کی کمی یا خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ قابل علاج ہے۔ عضوی تناسل کی لمبائی بڑھانے کے لیے پمپ اور موٹائی کے لیے تلا یا کریم یا کیپسول استعمال کرتے ہیں۔ مختلف افراد میں نارمل عضو تناسل کی جسامت اور بناوٹ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے عضو تناسل کی بناوٹ میں خم پایا جاتا ہے، اور عضو تناسل کا خم کوئی غیر نارمل بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے منی کے خموں کو فریج کے اندر پہنچانے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ عضو تناسل کی یہ خم صرف اس صورت میں مسئلہ کا سبب بنتا ہے جب اس کی وجہ سے جنسی ملاپ میں خلل واقع ہو۔ عضو تناسل کا شدید خم جب اس میں تناؤ نہ ہونے کی صورت میں بھی کوئی سخت چیز محسوس ہوتی ہو، تو اس حالت کو پیورائن ڈیزیز کہا جا سکتا ہے۔ یہ حالت موروثی بھی ہو سکتی ہے اور چوٹ یا صدمے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چوٹ یا صدمہ پرتشدد جنسی ملاپ یا کسی زخم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں عضو تناسل کے اندر مذکورہ سختی جسے سخت سی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے عضو تناسل کے عضلات کی لچک متاثر ہوتی ہے، اور تناؤ کی حالت میں عضو تناسل میں خم پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر عضو تناسل کا تناؤ اور جنسی ملاپ دونوں تکلیف دہ عمل بن جاتے ہیں، اور متعلقہ فرد کو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عام طور پر سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن مطلب کسی کے کہنے پہ کبھی کوئی دوائی استعمال کر لی، کبھی کسی کے کہنے پہ کوئی دوائی استعمال کر لی، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کا خود بیڑا غرق نہ کر لیں تب تک ہم کسی بھی معالج کے پاس نہیں جاتے، اور پھر جب جاتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ہم خود اپنے ڈاکٹر تھے۔ وہاں جا کر بھی زیادہ تر لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اس مرض کا بہت علاج کروایا، بہت ادویات کھائیں، لیکن ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ کسی بھی بیماری کے علاج میں طریقہ علاج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہاں جا کر ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے ہومیوپیتھی کروایا ہے، دیسی کروایا ہے، ایلوپیتھی کروایا ہے، ساری کی ساری سیلف میڈیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہاں جا کے ہم نہ کسی ڈاکٹر کو یا حکیم کو بدنام کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی دوائی سی، یہ ہمارا کام خراب ہوا ہے۔ مردانہ امراض کی بیماری میں بھی ترتیب علاج نہایت ضروری ہے، ورنہ ذرا برابر بھی فرق نہ ہوگا۔ ترتیب علاج سے مراد مریض کی مرض اور کیفیت کو اچھی طرح جاننا اور صحیح علاج کا انتخاب کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ہاتھ سے غلط کاری کرتا ہے تو اسے ہر طرح کے مردانہ امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے ذکاوت حس، جریان، صورت انزال اور ضعف باہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ذکاوت حس کا علاج اشد ضروری ہے۔
ذکاوت حس کی تھوڑی سی تشریح کرتے چلیں۔ ذکاوت حس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بندے صرف سوچ آنے پر بھی، مطلب کوئی چیز پریکٹیکل نہیں کر رہا، وہ صرف سوچ آنے پر بھی اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ نفس کے اندر سے قطرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے ہم مزی کہتے ہیں، مزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی سے فون پہ بات کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تصویر غلط دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کی تصویر دیکھ لے تب بھی، اور اگر کوئی ویڈیو فاحشہ ویڈیو دیکھ لے تب بھی اس کو مزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ذکاوت حس کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر تمام علاج فضول ہے۔ اس کے بعد جریان اور صورت انزال اور پھر اضافے با کا علاج کرنا چاہیے۔ جریان میں باقاعدہ طور پر جو ہے اس طریقے سے وہ نہیں آتی جس طرح تھوڑی سوچ سے آئی تھی، اس میں پخانہ کا زور لگانے سے یا ویسی منی کے پتلے ہو جانے سے اسے جریان کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو مزی ہو، اس کو جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب معمولی جنسی تحریک کے نتیجے میں دخول سے پہلے، دخول کے ساتھ ہی یا دخول سے تھوڑی دیر بعد ہی مستقل طور پر یا بار بار انزال ہو جائے تو اس سلسلے میں مختلف سطحوں پر علاج دستیاب ہیں۔ مطلب اسے ہم صورت انزال کہتے ہیں کہ یہ صورت انزال ہو گیا ہے، جسٹ اوپر رکھیں گے اور وہ فارغ ہو جائے تو یہ صورت انزال ہے۔ نوجوان حضرات جو کسی دوا کے بغیر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ بعض معالجین نوجوان مردوں کو جنسی تعلق اختیار کرنے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے اپنے ہی ساتھی سے تیز تر جنسی تحریک کے ذریعے جذباتی عروج حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوبارہ جذباتی عروج حاصل کرنے کے لیے عام طور پر کافی وقت درکار ہوتا ہے، اس طرح مرد کافی بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے دوران ہم بستری اپنی توجہ کو ہٹانا۔ جب تک ہم اپنی توجہ کو نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ امپرومنٹ جو ہے اس کی طرف نہیں جا سکتی۔ دوران ہم بستری اپنی دماغ کو دوسری طرف دائیں بائیں فضول باتوں میں مطلب نہ کریں، لیکن دائیں بائیں توجہ کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لمبی ٹائمنگ ملے اور طرفین کو لذت محسوس ہو۔ بڑی عمروں کے مردوں کے لیے یہ طریقہ زیادہ مؤثر نہیں ہے کیونکہ بڑی عمر کے مردوں کو پہلی بار انزال کے بعد کمزوری فیل ہوتی ہے اور عضویہ تنازل میں دوبارہ تناؤ حاصل کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ لہٰذا بڑی عمر کے مردوں کو یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کو بے انتہا کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے اعتماد میں اور طرفین کے اعتماد میں بھی کمزوری آ سکتی ہے اور ثانوی نامردی کا پیدا ہو سکتی ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بازار میں بہت سی ادویات دستیاب ہیں، لیکن ان ادویات کو کسی ماہر معالج کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ نفس کے سائز کو بڑا کرنے کی اصل عمر جو ہے سن بلوغت سے 25 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نفس کے سائز بڑھنے کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پیش خدمت ایسا خاص نسخہ جس کے چند دنوں کے استعمال سے نفس کے سائز میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے سائز میں بہتری لا جا سکتی ہے، اس کی موٹائی میں بہتری لا جا سکتی ہے۔ یہ گارنٹی شدہ نسخہ ہے، لیکن ذکاوت حس، جریان، صورت انزال اور اضافے با کے مریض پہلے ان خطرناک بیماریوں کا علاج کروائیں، بعد میں ہی کوئی طلا استعمال کریں۔ ذکاوت حس اور اضافے با کے طلایات بھی استعمال کرنے چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان باقی نہ رہے یا نقص باقی نہ رہے، اور یہ اس وقت آپ استعمال کریں گے جب تک ان کے لیے پہلے دوائی کھانی پڑے گی اور پھر آخر میں ان کو مقوی بازی طلایات یا ذکاوت حس اور اضافے با کے طلایات کا استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں مقوی طلایات کا استعمال کرنا ضروری ہے اور ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کا مکمل رزلٹ حاصل کیا جا سکے۔ اس سے طرفین میں حد درجہ لذت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نسخہ پیش خدمت ہے جی، دیسی انڈے 2 درجن دیسی انڈے لے لیں اور دیسی مرغی کے انڈوں کی زردی لے کر لوہے کی کڑچی میں ڈالیں اور تیز آنچ پر رکھ دیں یہاں تک کہ وہ زردی اوپر پڑے پڑے جل جائے اور بلیک ہو جائے، بالکل سیاہی مائل ہو۔ جب معلوم ہو تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے تو کسی چمچے وغیرہ سے دبا کر روغن کو علیحدہ کر لیں اور سرد ہونے پر شیشی میں حفاظت سے محفوظ کر لیں۔ اس روغن کو عضو تناسل پر رات کے وقت اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ، کیپ اور نچلا حصہ جہاں پر وینز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ کر آپ نے لگانا ہے۔ تو بغیر یہ ایسا زبردست جو ہے وہ آئل روغن تیار ہو جائے گا کہ بغیر آولا ڈالے از حد طاقت بخشتا ہے اور سائز میں خاطر کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ اس کی موٹائی کے لیے ہے، موٹائی میں اضافہ، خاطر کا اضافہ کرتا ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کریں پھر کرشمہ دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رفع کا۔ بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دوا کے اصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں۔ بیرون ملک مقیم حضرات واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولے گا اور پلیز اپنے کامنٹ ضرور کیا کریں
تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.